نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نہ کہ دنیا کے اندر آگے بڑھو، یہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے، فلانے نے مجلس بڑی کرائی ہے تو میں بھی مجلس بڑی کراؤں گا، فلانے نے نیاز اتنی دی ہے تو جب ہم بھی نیاز میں دیں، ہماری تو یہی بھاگ دوڑ ہے۔ اچھی بات ہے آپ دیں، لیکن ایک دوسرے سے مقابلہ کیسا؟ ایک دوسرے کے لیے حسد، جلن، بہو جو ہے اس کو ساس سے مشکل ہے، کسی کو اپنی نند سے مشکل ہے، کسی کو اس سے مشکل ہے، وہ یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ اور ٹی وی میڈیا جو ہے وہ اسی کو پروپوگیٹ کرتا ہے، اسی کو بنا چڑھا کے خوبصورت کر کے ہمیں دکھاتا ہے۔ آج آپ کے سامنے معاشرہ کس جہت پر ہے، لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا مشکل ہے۔ یہ تو آپ اہل بیت کے صدقے میں آ جاتے ہیں یہاں پہ بیٹھنے، ورنہ کون بیٹھتا ہے تھوڑی دیر کسی کو سنتا ہے؟ کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سننے کو۔ گھر میں بچہ ماں باپ کی نہیں سن رہا، وہ بھی بولتا ہے آپ کو کیا پتا، نکل گیا یہاں سے نکل۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے ماں باپ کے لیے؟ اف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اف سے بھی کم لفظ ہوتا تو قرآن اس کو استعمال کرتا، مگر آج بچے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کس طرح بیہیو کرتے ہیں، کس طرح معاشرہ فشار کا معاشرہ خود ایک ایکسٹرنل جیو پولیٹکس، اکنامیکل سچویشن، ہیڈلز، تو یہ بہرحال دنیا کا سسٹم ہی ایسا ہے، یہ انسان کے اندر ایک اضطراب پیدا کر رہا ہو۔ یہ اضطراب پھر انسان کے گھر میں نظر آتا ہے۔ گھر مایہ سکون ہونا چاہیے۔ قرآن جہاں زوج کو پیئر کی بات کرتا ہے، کپل کی بات کرتا ہے، تو کہتا ہے ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث بنے۔ مولا کائنات گھر میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، جب میری نگاہ فاطمہ پر پڑتی تھی تو میرے سارے غم دور ہو جاتے تھے۔ گھر ایسا ہونا چاہیے نا کہ جب شوہر گھر آئے تو غم دور ہو جائیں۔ یہاں تو بیچارہ گھر آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ گھر آئے گا تو غموں میں اضافہ ہی ہونا ہے، تو کہتے ہیں جتنی دیر میں جاؤ اتنا ہی اچھا ہے۔ یہ دوسری طرف شوہر ایسا ہے، باپ ایسا ہے، بچے کہتے ہیں اللہ کرے دیر سے آئے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی اولاد سے دوستی نہیں ہے تو پھر کوئی اور اس کا دوست بنے گا، اور پھر یہ خراب ہو جائے گا۔ خوب دونوں طرف ایسا ہونا چاہیے، شوہر کو بھی، بیوی کو بھی، اس کا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے، اس کا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے۔ صدر اسلام کی کتنی مثالیں ہیں جانے محترم۔ شروع کے واقعہ ہے کہ شخص کام سے مدینہ سے باہر جاتا ہے، واپس آتا ہے، رات کا وقت ہے، زوجہ کھانا پکاتی ہے، کھلاتی ہے، سوتا ہے۔ صبح جب اٹھتا ہے مسجد نبوی جانے کے لیے تو زوجہ اس سے کہتی ہے کہ اگر کوئی امانت دے اور امانت واپس مانگ لے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا اس کو واپس دے دینی چاہیے۔ کہا جو اللہ نے ہمیں امانت دی تھی، یعنی جو اولاد، وہ اللہ نے واپس لے لی ہے، وہ کل آپ کے آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو آپ جائیے اور پھر رسول کے ہمراہ لوگوں کو لائیے کہ بچے کو دفنا دیں اس کا۔ اب یہ خاتون ہے کہ شوہر آیا ہے، مطلب اس کو نہیں تربیت۔ پھر رسول خدا کو بلایا، بتایا، تو رسول خدا نے خاتون کے اس کردار کو دیکھ کر بشارت دی کہ خدا تمہیں اولاد دے، اور پھر وہ بیٹا پیدا ہوا، اور بیٹا وہ حضرت علی کی رکاب میں شہید ہوا ہے جا کے۔